الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ہجرت بعد الفتح. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سارے حضرات ذوق شوق عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سارے حضرات دروشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سرکار دو عالم کے رخ انور کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ انور کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہیں قسمیں خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہیں قسمیں خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. یہ تو عالم ہے اصحاب کا، خود سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر اور عثمان و حیدر اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سنا ہے عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، یہ تو عالم ہے صحرا کا، خود مزار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے واجب الاحترام سر احترام دوستوں اور بزرگوں، جو پچھلے جمعہ سے گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہجرت کے وقت صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. ابو سلمہ سے ام سلمہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا. صہیب رومی سے مشرکین مکہ نے سارا مال چھین لیا، کروڑوں اربوں روپے. انہوں نے کہا جانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، مال چونکہ آپ نے مکہ سے کمایا ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے مال چھوڑ دیا، لیکن مدنی کریم کا دامن اس نے نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانی آپ حضرات نے سنی ہے. دعا یہ ہے کہ 100% اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے بات ختم کی تھی 100 ننگی تلواریں لے کر مدنی کریم کے گھر کے ارد گرد باہر کھڑے ہوئے تھے
اور مشورہ کر رہے تھے کہ جو ہی مدنی کریم باہر نکلیں گے نعوذ باللہ ہم سارے 100 کے 100 بندے ننگی تلواروں سے محمد کریم پر حملہ کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزے کی بات یہ ہے کھڑے وہ تھے جنہوں نے امانتیں اپنی رکھوائی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق امین تو مانتے تھے لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں, ضد کا علاج نبی کے پاس بھی نہیں ہے. مانتے تھے کہ صادق اور امین ہے, پورے عرب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کوئی بھی نہیں, امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں. صرف ضد ہے اس بات پر کہ ہم نے مدنی کریم کی بات کو نہیں ماننا. قتل کرنے کے لیے 100 ننگی تلواریں پہلوان اور سارے یک بارگی اللہ کے نبی پر حملہ کریں گے. کس پر حملہ کریں گے؟ اس پر حملہ کریں گے جس کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. کس پر حملہ کریں گے؟ جو نازک بدن ہے, سچا ہے, حسین و جمیل ہے, جس کو تم امانت دار کہتے ہو, امانتیں رکھوائی, اس پہ حملہ کریں گے. جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں اور محمد کے بعد اطاعت کسی کی نہیں. یہی جرم ہے. تلواریں لے کے کھڑے ہیں ننگی. اللہ کے نبی علیہ السلام اندر موجود تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جوان ہے, بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا, اے علی بستر تیرے حوالے ہے اور یہ امانتیں بھی تیرے حوالے ہیں. یہ جو ہم نے جو ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں, رات کا وقت ہے, ان کو ان کی امانتیں دے کے پھر میرے پاس آنا. یہ نہ کہیں کہ محمد کریم تو ہجرت کر گئے لیکن ہماری امانتیں کھا گئے, کیونکہ میں امانتوں کو کھانے والا نہیں, امانتوں کو ادا کرنے والا ہوں. ان کی امانتیں جو تلواریں لے کے کھڑے ہیں واپس کرنا. علی, حضرت علی پر قربان جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ بستر پر تو میں سو جاؤں, باہر 100 ننگی تلوار ہے, آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں اکیلے, یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں, محمد کریم کی امانتیں علی کے حوالے ہیں, میں خود محمد رب کی امانت صدیق اکبر کے حوالے ہو کے جا رہا ہوں. ہاں میری امانتیں تیرے حوالے اور میں خود نبی اللہ کی امانت ہوں, میں صدیق کے حوالے. میری امانتوں کی حفاظت علی کرے گا, رب کی امانت کی حفاظت ابو بکر صدیق کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس نبی کی امانتیں ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے, اور جس کے پاس خود خدا کی امانت ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. جس کے پاس بستر ہے وہ بھی اعلیٰ ہے, اور جس کے پاس بستر والا چل کے جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. یہ بھی اعلیٰ ہے, وہ بھی اعلیٰ ہے. یہ دماد ہے, وہ سسر ہے. دماد اس کو کہتے ہیں جس کو بیٹی دی جائے, سسر اس کو کہتے ہیں جس سے بیٹی لے جائے. اور ان کا موازنہ نہ کیا کر کہ ابو بکر کی عظمت زیادہ ہے یا علی کی عظمت زیادہ ہے. یہ دماد ہے, وہ سسر ہے, اس کو بیٹی دی ہے, اس سے بیٹی لی ہے. جس کو بیٹی دی جائے اس کو دماد کہا جاتا ہے. دماد جتنا بھی بڑھ جائے وہ بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے, سسر جو بھی ہو وہ کی جگہ پہ ہوتا ہے. ہاں جس کے پاس بستر ہے وہ بھی اعلیٰ, وہ کیا ہے؟ ہاں جس کے پاس اللہ کے نبی کی امانتیں ہیں وہ بھی, اور جس کے پاس خود رب رحمان کی امانت ابو بکر صدیق بھی اعلیٰ. موازنہ نہ کیا کر, ان کے اوپر تکرار نہ کیا کر. اللہ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم ہے جس کو رشتہ دیں اس کی بھی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں یہ تو وہ نبی ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جائے اس گھوڑے جیسا کائنات کے اندر کوئی گھوڑا نہیں رہتا. جس اونٹنی پہ سوار ہو جائے اس اونٹنی جیسی کوئی کائنات میں اونٹنی نہیں رہتی. یہ تو وہ پیغمبر ہے جس شہر میں قدم رکھ دے اس شہر جیسا کائنات میں کوئی شہر نہیں ہو سکتا. جس سے رشتہ دے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے, جس سے رشتہ لے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. بحث نہ کیا کر, صحابہ کے دل میں بغض نہ رکھا کر. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم شاید تمہارے اوپر باتیں کرتے ہیں, تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہیں بتاتے ہیں کہ جو زندگی ہے اس میں توبہ کر لو. صحابہ کا بغض لے کر نہ جاؤ, رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کا بغض لے کر گئے موت بھی بڑی مشکل آئے گی, قبر بھی جہنم کی آگ بن جائے گی. جس کو بستر دیا بولو وہ بھی, اور جس کے پاس بستر والا جا رہا ہے وہ بھی, جس کو نبی کی امانتیں ہیں وہ بھی, اور جس پر خود خدا کی امانت وہ بھی. اس کا مطلب ہے علی بھی اعلیٰ, ابو بکر صدیق بھی. اللہ کے پیغمبر نے جب بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو, اے علی میرے بستر پر سونا تیرا کام ہے اور میں خود رب کی امانت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں,
अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे पैगंबर ने पूछा, अली मुस्कुरा क्यों गए हो? कहने लगे, मुझे डर तो बड़ा था, बाहर 100 नंगी तलवारें हैं। जब आपने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, रब्बे काबा की कसम, अली का दिल खुश हो गया, क्योंकि मुझे यकीन है अबू बकर सिद्दीक अपनी जान के नजराने पेश कर देगा, मोहम्मद की जिंदगी में आंच नहीं आने देगा। इसका मतलब यह है अबू बकर सिद्दीक वो है जिस पर खुदा को भी एतबार है, मुस्तफा को भी एतबार है, मुर्तजा को भी एतबार है। इसका मतलब यह हुआ जो सिद्दीक का दुश्मन हुआ वो खुदा का भी मुनकर है, मुस्तफा का भी मुनकर है, अली और मुर्तजा का भी। हाँ, हजरत अली और मुर्तजा खुश हो गए, फरमाया अल्लाह के पैगंबर अब मेरा दिल राजी हो गया है, क्योंकि अबू बकर वो शख्स है जो अपने पूरे घराने को कुर्बान कर देगा, मोहम्मद की जिंदगी पे कोई आंच नहीं आने देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली बिस्तर पे सो जाओ, बाहर नंगी तलवारें, सो। महबूब आप चलो अबू बकर के पास तो तब जाएंगे जब यहां से बचेंगे, ये तो बाहर खड़े हैं, मेरे दिल को तसल्ली तब होगी जब आप अबू बकर के हवाले हो जाएंगे, लेकिन यहां से कैसे जाएंगे? तो मेरे मदनी करीम ने फरमाया, अली घबराने की जरूरत नहीं। रब्बे करीम ने फरमाया, मट्टी उठा के फेंकना तेरा काम है, बाहर खड़े हुए मुशरिकों को अंधा करना रब रहमान का कहो सुभान अल्लाह। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। मेरे पैगंबर आप बाहर तशरीफ ले जाइए, ये नंगी तलवारें लेकर आपको मारने के लिए खड़े हुए हैं, मट्टी आप फेंकेंगे, ये आपस में बातें भी कर रहे होंगे, आंखें भी खुली होंगी। रब्बे काबा की कसम है, मैं ऐसे आपकी हिफाजत करूंगा जैसे इब्राहिम की आग में हिफाजत करके दिखाई, यूनुस की मछली के पेट में हिफाजत करके दिखाई, जैसे हजरत इस्माइल की छुरी के नीचे हिफाजत करके दिखाई। रब्बे काबा की कसम है, आप बाहर निकलें, अगर मैं आपकी ऐसे हिफाजत ना कहूं तो मुझे भी मोहम्मद का रब ना कहना, कहो सुभान अल्लाह। हाँ, जिसको रब बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और जिसको रब मारना चाहे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला बिस्तर पे सो गए, अल्लाह के नबी बाहर निकलने लगे, फरमाया रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा निकलना भी तेरे नाम का, मेरा दाखिल होना भी तेरे नाम का, मेरा जाना भी तेरे नाम का, बचाना भी तूने है। मैं बाहर निकल रहा हूं, ये 100 नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं, मेरे अल्लाह मुझको बचा के अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आप ये दुआ करें, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़, आप पुकारें रब को ताकि उम्मत का ये पैगाम पहुंच जाए। जब मदनी करीम पे मुश्किल आती थी तो किसको पुकारते थे? अल्लाह को। फरमाया जब मुश्किल आए तो रब रहमान को पुकारना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मुश्किलें हल करना रब रहमान का काम है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, बाहर तशरीफ ले गए, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़। आप बाहर निकले, वो खड़े हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, बातें आपस में कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह की कुदरत पर, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। मदनी करीम दरमियान से गुजर गए, अल्लाह की कसम उनकी आंख नहीं देख सकी। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे महबूब सारी कायनात जिसको मारना चाहे मैं रब बचाना चाहूं वो मार नहीं सकते, क्योंकि सारी कायनात वो रब की मोहताज है, रब किसी का मोहताज नहीं है। सारी कायनात अपनी जगह छोड़ के नबी के दरवाजे पे आती है, नबी सारी कायनात को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे जाते। अजमत है या नहीं है? हाँ, जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, बिलाल रोम को छोड़कर, हबशा को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, सुलेमान फारसी फारस को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, सुहैब रोमी रोम को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, हजरत उमर अपने खानदान को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, हजरत उस्मान अपने खानदान को छोड़कर नबी के दरवाजे पर, हजरत मुआविया अपने खानदान को छोड़कर नबी के दरवाजे पर। फिर मैं क्यों ना कहूं कुरान सिदरतुल मुंतहा लोहे महफूज को छोड़कर नबी के दरवाजे पर। लेकिन अबू बकर तो कितना अजीम है कि मोहम्मद के दरवाजे पे पूरी कायनात आती है, और मेरा नबी सबको छोड़कर किधर? अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर। तो अबू बकर सिद्दीक की अजमत का कौन मुकाबला कर सकता है? हम तेरे खैरखां हैं, तुझे बताते हैं सहाबा का जो बुग़्ज़ रखे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। हम तुम्हारा ईमान बचाना चाहते हैं, अपने ईमान को बचाओ, सहाबा का बुग़्ज़ दिल में न लेकर रखना, वरना मौत भी भयानक आएगी, कब्र भी क्या आएगी। ये तो नबी के यार के खिलाफ कहते हैं ना, अल्लाह के नबी जिसके दरवाजे पे जा रहे हैं उसकी अजमत का क्या कहने। सैयद सब्तैन शाह नकवी, नाम याद कर लो, क्या नाम है? सैयद सब्तैन शाह नकवी। ये अहले हदीसों के बहुत बड़े आलिम हैं, अब भी जिंदा हैं, लेकिन उस बरादरी में पैदा हुए जो सहाबा का बुग़्ज़ रखती है। सैयद सब्तैन शाह नकवी पहले अहले तशय्युअ में थे, फिर अल्लाह की कुदरत है कि जिसको अल्लाह हिदायत नसीब फरमा दे, कहो सुभान अल्लाह, जाकिर बने, बहुत बड़े जाकिर। एक सैयद और दूसरा सहाबा के जो दुश्मन लोग हैं उनके घर में पैदा हुए, वो कहते हैं कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो उसको घुट्टी भी सहाबा के बुग़्ज़ की लगाई जाती है, पैदाइशी तौर पर वो सहाबा का बुग़्ज़ सिखाया जाता है। तो उस घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ। जब मैं बड़ा हुआ, बोलना सीखा, सबसे पहले मुझे सहाबा कराम पे तबर्रा सिखाया गया, उस घर में सैयद घराने का।
अपना वाक़या लिखता है किताब में, किताब मेरे पास मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूं। सैयद सफ्तान शाह नकवी, अब बहुत बड़े आलिम हैं हदीसों के, अब भी जिंदा हैं। वो अपनी हिदायत पर आने का वाक़या लिखते हैं। 2 वाक़े लिखे हैं कि मैं हिदायत पर कैसे आया। वो कहते हैं मैं बड़ा हुआ, मुझे मदरसे में दाखिल कर दिया गया, मैं बहुत बड़ा जाकिर बन गया। मेरा एक मामू था, अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल इतना दिया, एक सैयद और एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेरा मामू। पूरे हमारे खानदान में मेरे मामू जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था, सैयद घराने का। लेकिन एक काम मेरे मामू का था, सुबह जब घर में दाखिल होता, अल्लाह के पैगंबर के रोजा अनवर की तरफ रुख करके अपने घर में खड़े होकर अबू बकर उमर को गालियां दिया करता था। सुबह उठकर हर बंदा इबादत की तरफ जाता है, मेरा मामू घर में आकर सैयदना अबू बकर और उमर को आकर गालियां देता है। चूंकि मैं भी उसी घराने का था, हमें यह बुरा नहीं लगता था, ये मेरे मामे की सबसे बड़ी इबादत थी। अल्लाह ने सैयद भी बनाया, खूबसूरत भी बहुत था। वो कहते हैं वक्त गुजरता गया, बुढ़ापा आता गया, जो इतना ज्यादा खूबसूरत जवानी में था, मैंने अपनी आंखों से देखा, रात गुजरती है, सुबह होती है, मेरे मामों की जो चेहरे की रोशनी थी या रंगत या खूबसूरती थी, वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो गई, रंग काला होना शुरू हो गया। हाँ, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, रब्बे काबा की कसम है, उनकी जवानी में इतनी रनाई नहीं होती। जो जो वो बड़े शेख बनते जाते हैं, शेख उल हदीस बनते जाते हैं, अल्लाह उनके चेहरों पे नूर डालता जाता है। लेकिन आप तजर्बा करें, जिनके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो, वो जवानी में खूबसूरत होता है, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाती है, चेहरे का कलर और हुस्न खत्म होता जाता है। वो कहते हैं हुस्न खत्म हो रहा है, मैं हैरान, हत्ता कि बुढ़ापा आया, मौत के करीब हो गए। जब मौत के करीब आए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो इतना हसीन और जमील था, रब्बे काबा की कसम है, चेहरा काला सियाह हो चुका था, अभी मौत नहीं आई, काला सियाह। मैं हैरान कि हर बंदा बुढ़ापे में चेहरे पे हुस्न आया करता है, ये कौन सा गुनाह है कि चेहरा काला सियाह हो रहा है। सैयद गिराने का चेहरा काला सियाह हो गया, हत्ता के बुढ़ापा और मौत का वक्त बिल्कुल करीब है। अब रूह नहीं निकल रही, रूह यहां फंस गई, रूह नहीं निकलती, कई दिन तक सकरात लगी हुई है। कहते हैं अल्लाह की कसम में अपने मामे कि मैं जाकर अपने मामों की तबीयत पूछ कर आऊं, देख कर आऊं, अयादत करके आऊं। मैं गया तो मेरे मामों के चेहरे के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, रोज नहीं निकल रही, और कपड़ा जब मैंने हटाया, रब्बे काबा की कसम है, सफ्तान शाह नकवी अपनी किताब में लिखता है, मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने देखा एक तो चेहरा काला सियाह हो चुका था, दूसरा चेहरा कुत्ते की तरह बन चुका था, अभी मौत नहीं होती, गले के अंदर रूह अटकी हुई है, और मेरा मामा घरघरा रहा है, कई दिनों से रूह नहीं निकल रही। फिर मैं अगले दिन आया, मुझे लोगों ने कहा अब आप चेहरा भी नहीं देख सकते। मैंने कहा मैं अपने मामों का चेहरा देखूंगा। मैंने देखा तो कपड़ा हटाया, मुंह से कीड़े भी निकल रहे हैं और चेहरा भी काला सियाह हो चुका है, मुंह से कीड़े निकल रहे हैं, रूह निकलती नहीं है, बदबू और ताफुल फैली हुई है। मैंने वहां खड़े होकर सोचा, सफ्तान शाह ये बताओ तेरे मामे को किस चीज की सजा मिल रही है। मैंने कहा दिल में, मामा अमानत अदा करने वाला था, सच बोलने वाला था, किसी का दिल नहीं दुखाने वाला था। आखिर मैं दिल में पूछता रहा कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह ने दुनिया में दी, चेहरे की रनाई भी छीन ली और मुंह से कीड़े और बदबू ताफुल निकल रहा है। मैं था तो जाकिर, लेकिन खड़े होकर मेरे दिल ने जवाब दिया, सफ्तान शाह तेरे मामे को तो दुनिया में अल्लाह सजा दे रहा है, ये सहाबा के बुग़्ज़ की वजह से दे रहा है। हाँ, सुबह उठ के हजरत अबू बकर उमर को गाली देता था, इसी वजह से अल्लाह ने चेहरा बदल दिया। कुछ आधा मेरा ईमान बन गया कि सजा इसी चीज की है, और रूह निकली, मुंह से कीड़े भी निकले, चेहरा भी काला सियाह हो चुका था। ये एक वाकया वो लिखते हैं। दूसरा वाकया क्या हुआ, मेरे अपने इलाके का मुज्तहिद था, मुज्तहिद वो भी ऐसे था, सहाबा को बुरा भला कहने की आदत होती है, हत्ता कि फौत हो गया बेटा। लंबा वाकया खत्म कर रहा हूं, फौत हो गया बेटा, बाढ़ पड़ता है कौम में, बताया गया तेरा बाप बहुत बड़ा मुज्तहिद आलिम फौत हो गया है। उसने कहा मैं अगर वहां से चलूं तो लेट हो जाऊंगा, मैंने अपने बाप का चेहरा भी देखना है। उन्होंने कहा अगर तू लेट हुआ तो ये तो बहुत देर हो जाएगी। उसने कहा चलो गुस्ल दे दो, जनाजा पढ़ा लो, लेकिन जब कब्र में दफन कर लो तो सिर्फ सर वाली जगह, जो सर के चेहरे वाली जगह होती है, वहां पे मिट्टी मत डालना, कोई कपड़ा वगैरह लकड़ी वगैरह दे दो, तख्ता दे दो, ताकि मैं आऊं और अपने अब्बे का आखिरी दीदार कर लूं, फिर पूरी मिट्टी दे देना। सैयद सफ्तान शाह नकवी कहते हैं मुज्तहिद फौत हो गया, गुस्ल दिया, जनाजा हो गया, कब्र में दफन हो गया, चेहरे वाली जगह हमने छोड़ दी ताकि बेटा आके अपने बाप का दीदार करे। सहाबा को भी चेहरे के ऊपर तख्ता रख दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। एक दिन गुजरने के बाद बेटा जब अपने घर में पहुंचा, सैयद सफ्तान शाह नकवी कहते हैं चूंकि मैं भी बड़ा आलिम था, मुझे बेटे ने कहा चलो अब्बा की कब्र पर। हम गए, अब्बे की कब्र दिखाई। वो कहता है रब्बे काबा की कसम है, वो जो सर के ऊपर तख्ता पड़ा था, मैंने जाकर कपड़ा हटाया, जो ही मैंने तख्ता हटाया, वो कहता है रब्बे काबा की कसम है पूरी कब्र सांप और बिच्छुओं से भरी हुई थी, मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कपड़ा देकर वापस आया, खड़ा हुआ,
میں نے اس کے بیٹے کو کہا تو اپنے باپ کو نہیں دے سکتا, یہ حالت ہو گئی. میرے دل میں بات آئی, اس مجتہد کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ سبطین شاہ نقوی کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی, یہ مجتہد بڑا اچھا تھا, کسی کا مال بھی نہیں کھاتا تھا, کسی کی امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا تھا. پھر میرے دل نے جواب دیا کہ اس کو جو سزا دنیا میں مل رہی ہے یہ صحابہ کے بغض کی مل رہی ہے. وہاں پہ میں گھر آیا, میں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, میں نے کہا میں نے دو شخصوں کا انجام جو خوبصورت بہت تھے لیکن رب نے چہرہ بھی کالا سیاہ کر دیا, قبر کو بھی سانپ اور بچھو سے بھر دیا, یہ سزا ہے صحابہ کرام کا بغض پالنے کی, حضرت ابو بکر عمر کو گالیاں دینے کی سزا. سبطین شاہ نقوی کہتے ہیں میں نے اپنے خاندان کو جمع کر کے کہا لوگوں میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں میں بھی صحابہ کے بغض سے دنیا میں نہ چلا جاؤں, میری قبر بھی جہنم کا آگ نہ بن جائے, اس لیے تم سب کو سامنے کھڑا کرا کے سبطین شاہ توبہ کر کے کہتا ہے آج کے بعد جس طرح میں اہل بیت کا غلام ہوں اسی طرح محمد کے صحابہ کا بھی غلام ہوں. ہاں یہ دو واقعے میرے ایمان لانے کا سبب بن گئے اور میں نے بتا دیا لوگوں کو. خاندان والے اکٹھے ہوئے, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی آخرت بچانا چاہتا ہوں. آگے کتاب میں انہوں نے لکھا لوگوں جس طرح اللہ نے مجھے توفیق دی میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے, اہل بیت سے محبت کرو, جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, اور کرو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, اور کرو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, لیکن صحابہ کرام کا بغض دل میں نہ لے کے جانا ورنہ اللہ قبر کو بھی جہنم کی آگ بنا دے گا, آخرت میں تو آگ ہے ہی ہے. اس لیے کامیابی تب ہے جب محبت اہل بیت دل میں ہو اور صحابہ کی محبت بھی دل میں ہو. یہ سبطین شاہ نقوی دو واقعے لکھنے کے بعد کہتے ہیں اسی دن میں کھڑا ہوا, میں نے ہر چیز کو ٹھوکر ماری, جس طرح میں اہل بیت کا غلام تھا اس طرح محمد کے صحابہ کا بھی غلام ہو گیا. ہاں چہرہ کالا سیاہ ہو گیا میرے ماموں کا, کیونکہ صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور کتے اور خنزیر کی شکل بن گئی اور منہ سے کیڑے نکل ہیں. کتاب میرے پاس موجود ہے, مجتہد کی قبر کو اللہ نے سانپ اور بچھو سے بھر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے دل سے پوچھا کس بات کی سزا ہے, میرا دل گواہی دینے لگا یہ سزا ہے صحابہ کی دشمنی کی, یہ سزا ہے ان کو گالیاں دینے کی اور اپنے سینے میں صحابہ کا بغض پالنے کی. تو توبہ کر گئے, پورے خاندان کو اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ میں نے دو شخصوں کا انجام دیکھا جو نبی کے یاروں کو بھونکا کرتا تھا. آج کے بعد برملا میں تمہیں کہتا ہوں جس طرح میں اہل بیت کا غلام ہوں آج کے بعد محمد کے صحابہ کا بھی غلام ہوں. کہو سبحان اللہ. ہاں صحابہ کا بغض دل میں لے کے مت جانا, رب کعبہ کی قسم ہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, تمہیں قرآن کے نزدیک آنے نہیں دیا گیا. ہاں بچہ پیدا ہو اس کو تاریخ بتائی کہ صحابہ نے یہ ظلم کر دیے یہ ظلم کر دیے. میں تم سے یہ کہتا ہوں یہ تقریر جاتی ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے, اگر سنتے ہو تو اسے دل میں رکھنے کی بجائے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن اٹھا کے پڑھو, رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کے ہر صفحے پر رب کی توحید ملے گی, میرے نبی کی شان ملے گی, میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ملیں گے. ہاں تاریخ پڑھ کے اپنی قبر کو کالا مت کر ورنہ موت بھی بڑی بھیانک ہے, حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہونا. مدنی کریم نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا, جنازہ آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں رحمت للعالمین, اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فی قلبہ بغض عثمان, فرمایا یہ عثمان کو گالیاں نہیں دیا کرتا تھا بلکہ اس کے سینے میں میرے عثمان کے خلاف بغض تھا, اس کے سینے میں بغض ہے, اس کی وجہ سے میں محمد اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا. تجھے بتایا گیا کہ صحابہ کرام نے اہل بیت پر ظلم کیے, رب کعبہ کی قسم ہے قرآن اٹھا, قرآن نبی کے یاروں کے بارے میں بتاتا ہے اولئک هم الراشدون. کہو سبحان اللہ. اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ کہتے ہیں مومن حق کا یہی ہیں, ان کے دلوں کا امتحان میں لیا, اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے, لیکن دل میں صحابہ کا بغض نہیں ہونا چاہیے ورنہ موت بھی بیان آئے گی, قبر بھی تمہیں کیا آئے گی. تو میرے نبی کس کے دروازے پر؟ بولو ابو بکر. ساری کائنات چل کر نبی کے دروازے پر, میرا مدنی کریم ابو بکر کے دروازے پر, وہاں جا کر رات کی تاریکی میں دستک دی, اندر سے آواز آئی من دق الباب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ مدنی کریم نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. علماء نے کتابوں میں لکھا رب کعبہ کی قسم ہے ابھی اللہ کے پیغمبر نے رسول اللہ کا لفظ مکمل نہیں کیا, ابو بکر نے دروازہ پہلے کھول دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا سوئے نہیں؟ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم آج کی بات نہیں, 40 راتیں ہو گئی, دروازے پہ کھڑا ہو کے رب سے وعدہ کرتا ہوں اے میرے اللہ مدنی کریم کے آنے کی دیر ہے, ابو بکر کے دروازہ کھولنے کی کوئی دیر نہیں. اللہ کے نبی اندر گئے, فرمایا آؤ, اللہ نے اجازت دے دی اور آپ میرے ساتھی ہیں. کہو سبحان اللہ. کیا ہے؟ میرے ساتھی. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو کوئی راز کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آلی آلو کا,
میرے پیغمبر الگ بات کرنے کی ضرورت نہیں, میرے گھر والے بھی آپ کے گھر والے ہیں. ابو بکر نے ایسی تربیت کی عائشہ کی, ایسی تربیت کی اسما کی, ایسی تربیت کی عبداللہ کی, ایسی تربیت کی اپنی ماں ام رومان کی. رب کعبہ کی قسم ہے, جس طرح میں اپنی جان دے کر آپ کی حفاظت کر چھوڑوں گا, میرے گھر کا ہر فرد آپ کا غلام ہے, وہ بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے, محمد کا راز فاش نہیں کریں گے. کہو سبحان اللہ. میرے نبی کا دل خوش ہو گیا اور میں چلو چلنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے, قربان جاؤں ابو بکر پر, اپنے بیٹے کو بلایا. عبداللہ غار سور میں ہم ہوں گے, سارے دن کی خبریں پہنچانا. عبداللہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا. فرمایا اسما میری بیٹی, ہم غار سور میں ہوں گے, کھانا آپ نے پہنچانا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا عامر بن فہیرہ غلام ہے, بکریاں چراتے چراتے شام کو دودھ وہاں پہنچانا ہے. سارا ابو بکر صدیق کا گھرانہ میرے محمد کی غلامی کر رہا ہے. ہاں, کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ اس لیے کسی نے کیا کہا, بہو عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمال ہے. آقا سبحان اللہ. ہاں, کون مقابلہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کے عشق کا؟ بہو عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمال ہے. فرمایا یار غار والی لیندے راسن لوگ مثالے, عشق بہاریاں آن دیوایا بیتا گھر دا سارا مالے, اور کتنا پکا ہے او سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نال ہے. کون مقابلہ کر سکتا ہے تیرا؟ تو خود غلامی کر رہا ہے, بیٹی کھانا پہنچا رہی ہے, بیٹا خبریں پہنچا رہا ہے, ابو بکر کا غلام میرے محمد کریم کے پاس دودھ پہنچا رہا ہے. رات کو نکلے دونوں یار, رات کی تاریکی چل رہے ہیں. ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں اور بائیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے پیغمبر, جب پیچھے ہوتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے, میں آگے آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری جان چلی جائے, محمد کریم پر کوئی آنچ نہ آئے. پھر دائیں آ جاتا ہوں, بائیں آ جاتا ہوں, پیچھے آ جاتا ہوں, کہیں دشمن آپ پہ حملہ نہ کرے. مدنی کریم ابو بکر کو دیکھ بھی رہے ہیں, اللہ پاک سے ابو بکر کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ ہجرت کا ساتھی میرے پیغمبر کی حفاظت کرتے ہوئے لے کے جا رہا ہے. ایک جگہ پہ آئی, سیدنا ابو بکر صدیق کی نگاہ مدنی کریم کے پاؤں کی طرف پڑ گئی. ہائے ابو بکر کا عشق کہاں تک پہنچا, پاؤں کی طرف نگاہ پڑی, دیکھا کہ اللہ کے نبی مدنی کریم چل رہے ہیں, دیکھا کہ پاؤں کچھ سوج رہے تھے کیونکہ آپ نازک بدن تھے. نگاہ پاؤں پر پڑی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوا. یہ جو بیٹھے ہوئے حاجی صاحب, بھائی سلیم صاحب, حاجی صاحب, حاجی صاحب, ان سے پوچھو, کوئی بھی مسلمان ہو جس کے دل میں ایمان ہو, آج بھی جب اس پہاڑی کے نیچے جاتا ہے نا تو ایسے نگاہ اٹھا کے غار سور پہ پڑتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے نگاہ اٹھائی, ہم جوانی کے عالم میں ہم نے سوچا کہ وہاں کیسے پہنچیں گے. غار سور پر نگاہ بعد میں جاتی ہے, ابو بکر کا عشق پہلے یاد آ جاتا ہے. اے تو نے مدنی کریم کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ راستے میں نگاہ پڑی پاؤں کے اوپر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا توجہ کر. اللہ کے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ایک بات ہے, آپ وہ مان لیں تو ابو بکر کا دل خوش ہو جائے گا. مدنی کریم کے سامنے کھڑے ہیں, اور بھی نہ کر سکے. میرے مدنی کریم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, اب سن. ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا اشہدو, میں نے کہا ٹھیک. کہو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اشہدو, میں نے کہا ٹھیک. لوگ کہہ رہے تھے نہیں, ابو بکر کہہ رہا تھا ٹھیک. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, پورا خاندان آپ کا انکار کر رہا تھا, ابو بکر کہہ رہا تھا ٹھیک. آپ نے کہا ان محمدن, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے کہا ابو بکر اللہ, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے کہا میں محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا دن, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا رات, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا جنت, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا جہنم, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا حوض کوثر, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا قیامت کا دن, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا قبر, میں نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا معراج. ساری دنیا انکار کر رہی تھی, میں ابو بکر تصدیق کر کے کہہ رہا تھا ٹھیک. کہو سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر آپ فرماتے رہے اور میں کہتا رہا ٹھیک. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی ایک بات کرتا ہوں, آپ بھی فرما دیجئے ٹھیک. کہو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے پیغمبر بات یہ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے آپ پیدل نہ چلیں, سواری پہ سوار ہو جائیں. آپ بھی فرما دیجئے ٹھیک. مدنی کریم نے ادھر ادھر دیکھا, آگے اور پیچھے دیکھا, کوئی سواری نظر نہیں آئی. فرمایا ابو بکر میں تو کہہ دوں ٹھیک, لیکن سواری تو کوئی نظر نہیں آ رہی. ابو بکر خود بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اگر کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تو آج رات ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر, میرا دل تو نہیں کرتا کہ تیرے کندھے پہ بول ڈالا جائے, لیکن
لیکن میں نے کہا اشہدو، تو نے کہہ دیا ٹھیک، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو نے کہہ دیا ٹھیک، میں نے کہا اشہدو ان محمدن عبدہ، تو نے کہہ دیا ٹھیک، میں نے کہا معراج، تو نے کہا ٹھیک، میں نے کہا چلو، تو نے کہا ٹھیک، میں نے کہا ہجرت، تو نے کہا ٹھیک، ساری زندگی تو ٹھیک کہتا رہا. اگر آج تو کہتا ہے میں محمد کریم کی سواری بن جاؤں تو میں محمد کریم بھی انکار نہیں کرتا. تو کہتا ہے میں سواری، میں محمد کہتا ہوں ٹھیک. کہو سبحان اللہ. میں محمد کیا کہتا ہوں؟ ٹھیک. میرے مدنی کریم ابو بکر نیچے بیٹھ گئے، اللہ کے پیغمبر ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. سفر ہے 3 میل کا، اور اگر پہاڑی کے نیچے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جوان آدمی 2 گھنٹے سفر کر کے غار سور تک نہیں پہنچ سکتا. معراج والی رات ابو بکر کے عشق کے کیا کہنے، میرے مدنی کریم کی سواری بن گیا. لوگ کہتے ہیں مصلی لے گیا، لوگ کہتے ہیں خلافت لے گیا، لوگ کہتے ہیں عظمتیں لے گیا، لوگ کہتے ہیں جنت لے گیا. اور لوگوں معراج والی رات ابو بکر صدیق خود محمد مصطفیٰ کو لے گیا. باقی پیچھے کیا بچتا ہے؟ اٹھایا کیوں بوجھ؟ تاکہ اللہ بتا دے جو آج محمد کریم کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میرے نبی کے جانے کے بعد میری امت کا بوجھ بھی اٹھائے گا. تو ابو بکر بولو نبوت کو کیوں اٹھایا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے مدنی کریم کے جانے کے بعد اگر امت کا بوجھ اٹھائے گا تو کون؟ نبوت کو لے کے جا رہا ہے. تم کہتے ہو مصلی لے گیا، یہ چیز لے گیا، ہجرت کی رات تو خود محمد مصطفیٰ کو لے گیا. کہو سبحان اللہ. 3 میل کا سفر اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی چڑھائی. حاجی صاحب اگر جوان آدمی چڑھے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ بولو. گھنٹہ 1.5. اور آج کا نوجوان تو 2 گھنٹے. بعض بندے دیکھ کر بھی نہیں جاتے کہ ہم اوپر نہیں پہنچ سکتے. لیکن ابو بکر تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں، تو نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے لے کر غار تک پہنچ گیا. اس لیے ساری دنیا کا عشق اس کے ایک طرف ہو جائے، ابو بکر کے عشق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں. ہجرت کی رات مشکل. ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق. غار کے دہانے پر ابو بکر لے گیا. اس لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، آج رات مشکل، آج رات مشکل ہجرت دے آئیے. میرا محبوب فرماتا ہے آج رات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خود آئیے. آپ کو سبحان اللہ. صدیق نو سائیں گھر آ جگایا، صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا، مشکل سفر دا ساتھی بنایا، بارے نبوت صدیق چایا، 3 میل بھاویں اوکھی چڑھائیے. آپ کو سبحان اللہ. اے صدیق اکبر میرے پاک پیغمبر کو لے کر غار تک پہنچا. آج کا نوجوان بھی نہیں جا سکتا. ابو بکر تیرے عشق پہ قربان جائیں تو وہاں تک پہنچا کیسے ہو؟ کہا اللہ کے پاک پیغمبر آپ بیٹھ کھڑے ہو جائیں، یہ غار کافی دنوں سے بند پڑا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو، تو میں چاہتا ہوں میری جان چلی جائے، محمد کی زندگی پہ کوئی آنچ نہ آئے. غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اندر جاتا ہوں. تو غار میں سب سے پہلے کون گیا؟ بولو. اگر ابو بکر گئے، وہاں صفائی کی اور سوراخ تھے، کپڑے کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. صرف ایک سوراخ ایسا تھا جس میں کپڑا نہیں بچا. ابو بکر نے اپنی ایڑی وہاں پہ رکھ کے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی غار صاف ہو گیا ہے، اب کوئی بھی یہاں چیز نہیں، اس لیے آپ اندر تشریف لائیں. علماء نے لکھا یہ تمہارا دل غار کی طرح ہے. کوئی کہے میں مدنی کریم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے نہیں. اور غار میں جب تک ابو بکر نہ جائے مدنی کریم نہیں آ سکتا. تمہارے دل کے غار میں جب تک ابو بکر کی محبت نہ آئے میرے مدنی کریم کی محبت نہیں آ سکتی ہے. غار کو سما کر کے صرف ایک سوراخ تھا، اس پہ پاؤں رکھ دیا، کہا اللہ کے نبی تشریف لائیے. میرا مدنی کریم تشریف لے کے گیا. کہو سبحان اللہ. ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میرا سونے کو دل کر رہا ہے. ابو بکر نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا سونے کو دل کر رہا ہے تو بستر میرا گود بن جائے گا اور میرا پیغمبر آرام فرمائے گا. اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے. میرے پیغمبر کا سر مبارک ابو بکر کی گود محمد کا بستر بن گئی. کہو سبحان اللہ. بستر میں اللہ کے پاک پیغمبر نے گود میں سر رکھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چہرہ محمد کریم کا تھا، نگاہ ابو بکر صدیق. بولا نا میرے نبی آرام فرمانے لگے اور ابو بکر صدیق میرے نبی کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہوگا ابو بکر تو نے کہا تھا میری 3 خواہشیں ہیں. کتنی خواہشیں ہیں؟ ہاں وہ تو نے کہا میری 3 خواہشیں ہیں. یار کون سی خواہشیں؟ اللہ کو کہا حبی بلیہ من الدنیا ثلاث. ابو بکر کے دل میں کوئی خواہش نہیں، صرف 3 خواہشیں ہیں میری. سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ نگاہ ابو بکر صدیق کی ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو. اور دوسری خواہش یہ ہے مال میرا ہو، خرچ کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تیسری خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو، نکاح میں محمد کریم کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہے ابو بکر تو نے سب کچھ میرے پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دیا. میں اگر تیری 3 خواہشیں پوری نہ کروں تو مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا. ہاں اگر مکہ میں دیکھتے ہو تو باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوتے
ہوتے ہیں, مدینہ میں دیکھتے ہو تو باقی صحابہ میں تیری خواہش جلوت میں پوری کروں. ایک غار میں بیٹھ کر 3 دن 3 راتیں چہرہ محمد کریم کا ہوگا, نگاہ ابو بکر صدیق کی ہوگی. جس چہرے کو میں نے وضحا کہا ابو بکر اس چہرے کا دیدار کر لے تو غار کے اندر, اس لیے شاعر نے کہا وہ جو آئی پہلی منزل غار والی بن گئی جھولی میرے نبی دا بستر غم خار والی, جو پوری ہوئی سکھ دیدار والی, رخے دل دبا دے چا دید لئیے آج رات مشکل ہجرت آئیے صدیق چلیے سادہ خدا یاد عثمان. بستر ابو بکر صدیق کی گود ہے, ابو بکر دیدار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میرے مدنی کریم کا دیدار, راج راج کے کر دیدار, تجھے کوئی روکنے والا نہیں. آئے یہ 3 راتیں کتنی اہم ہے, اندازہ کرو اس حدیث سے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھ رہی ہیں, میرے مدنی کریم یہ بتائیں یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ اما عائشہ, کون پوچھ رہی ہے بولو؟ امی عائشہ, اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو مدنی کریم نے مسکرا کر کہا ہاں میری پیاری, میری امت میں میرے صحابہ میں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. کہو سبحان اللہ. اور صحابہ کا بغض دل میں پالنا یہ آسان بات ہے, رب کعبہ کی قسم ہے ان یاروں کا بغض دل سے نکال دے. مدنی کریم نے فرمایا ایک ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا کون؟ آگے مدنی کریم نے فرمایا میرے یاروں میں عمر فاروق ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی, اور ساری کائنات کی تاریخیں جھوٹی, میرے پیغمبر کی زبان بھی سچی, اللہ کا قرآن بھی. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں تاریخیں پڑھ پڑھ کے اپنے دل کو صحابہ کے بغض سے کالا مت کر, اور رب کا قرآن پڑھتا جا, نبی کے یاروں کی شان پڑھتا جا ستاروں سے زیادہ. جب یہ بات کہی امی عائشہ خاموش ہو گئی, چہرہ ذرا مرجھا گیا. مدنی کریم پہ قربان جائیں, اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں عائشہ خیر تو ہے؟ عمر کا نام سن کر چہرے پہ خوشی کوئی نہیں آئی. فرمایا خوش تو ہوں لیکن میری کیا؟ فرمایا میں سمجھتی تھی آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں میرے ابو بکر باپ کی ہیں, آپ نے عمر کا نام لے لیا, میں اس لیے خاموش ہو گئی. مدنی کریم نے فرمایا عائشہ تو نے ستاروں کے بارے میں پوچھا, ساروں کے بارے میں تو نہیں پوچھا. تو سبحان اللہ. ہاں تو نے ستاروں کا نام لیا, ساروں کا نام تو نہیں لیا. اگر آسمان کے ستاروں سے بات آئے تو نیکیاں عمر کی زیادہ ہیں, میرے سارے یاروں کی بات آئے تو نیکیاں ابو بکر کی زیادہ ہیں. اے عائشہ بات ایک تو بھی سن لے, حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے 3 غار والے راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ساری دنیا محمد کریم کو تلاش کرنے کے لیے گھوم رہی ہے اور ساری دنیا کا کفر مجھے پکڑنے کے لیے انعام لگا رہا ہے, اس وقت ابو بکر کا پورا گھرانہ محمد مصطفیٰ کی خدمت کر رہا تھا. ہاں 3 راتیں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے تیرنے نے کہا کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول لایا صدیق نے, اور موزی دے ڈنگ جھلے داریا ایڑی نفیس تھے سینوں نہ ہرگز جگایا صدیق نے. کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. آپ سبحان ہاں ایڑی رکھی ہوئی ہے, مدنی کریم کا دیدار کریں. وہ موزی کالا وہ کہاں برداشت کرے, یہ یارانہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو بکر نے پاؤں رکھا ہوا, اس نے اپنا ظاہر ثابت کرتے ہوئے ابو بکر کی ایڑی پہ ڈنگ مارنا شروع کر دیا کہ میں باہر نکلوں. سیدنا ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا. رب کعبہ کی قسم ہے ابو بکر کی گود میں جنبش بھی نہیں آئی, اللہ کے پیغمبر کو جگایا نہیں بلکہ ڈنگ برداشت کرتا رہا, مدنی کریم کی حفاظت بھی کرتا رہا. ظاہر نے اثر کیا, ظاہر کا اثر چہرے تک آیا, دماغ تک آیا, حتیٰ کہ آنسوں کی شکل میں آنسو باہر نکلا. میرے نبی کو اٹھایا جگایا کوئی نہیں, وہ آنسو ابو بکر کے گال کو چومتا ہوا میرے محمد کے رخسار پہ آ گرا. اور ایک قطرہ جتنا قیمتی ہوتا ہے جہاں پہ گرتا ہے وہ جگہ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. بدر کے شہداء کا خون کا قطرہ آلہ تو بدر کا میدان بھی آلہ, احد کے شہداء کا خون آلہ تو احد کا میدان بھی آلہ, حضرت عثمان کا خون آلہ تو رب کا قرآن بھی آلہ, حضرت حسین کا خون آلہ تو کربلا کا میدان بھی آلہ. جس کا قطرہ جہاں گرے وہ کل قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گا. حضرت عمر کی بات آئے گی, میرے نبی کا مصلح گواہی دے گا. حضرت عثمان کی بات آئے گی, نبی کا قرآن گواہی دے گا. حضرت کربلا کے شہداء کی بات آئے گی, کربلا کا میدان کربلا کے شہداء کی گواہی دے گا. ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جائیں, جب تیری بات آئے گی تو محمد کا رخسار گواہی دے گا. قطرہ قیمتی جتنا ہوتا ہے جگہ بھی اتنی قیمتی. نہ ابو بکر کے خون کے آنسوں کے قطرے کا کوئی مول لگا سکتا ہے, نہ میرے محمد کے رخسار کا کوئی مول لگا سکتا ہے. قطرہ بھی اعلیٰ, جگہ بھی اعلیٰ. جب قطرہ گلا تو محمد کریم کی آنکھ کھل گئی, ابو بکر کو دیکھا آنسو نکل رہے ہیں. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا.
موزی نکلنا چاہتا ہے اس کا میرا اور آپ کا جلانا اس موزی کو برداشت کوئی نہیں ہو رہا، ڈنگ پہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے۔ میرے مدنی کریم نے فرمایا ابو بکر اپنی ایڑی ادھر کرو، میں محمد اپنا لواب نبوت لگاتا ہوں۔ اگر ڈنگ مارنے والے ڈنگ مارتے رہیں غار میں تو تب بھی مدنی کریم ساتھ ہے، اگر مزار میں ڈنگ مارتے رہیں تب بھی مدنی کریم ساتھ ہے۔ ہاں گھبرا نہیں۔ کیا ہوا؟ تو ابو بکر نے ایڑی دکھائی، مدنی کریم نے اپنا وہ لواب جو علی کی آنکھوں پہ کبھی لگا دیتے ہیں، وہ لواب بکر میں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، میرے نبی نے وہ لواب لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کا لواب لگنا تھا، یوں لگتا ہے موزی تو مر گیا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا لواب، اے اللہ کے نبی کے شہر میں پہنچ جاؤ، اللہ کہتا ہے جہنم حرام۔ جو میرے نبی کے ساتھ جسم لگ رہا ہے، میرے نبی کا لواب لگا ہے، ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو۔ اس لیے نبی کے اہل بیت بھی اعلیٰ، نبی کے یار بھی اعلیٰ، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی باتیں کریں تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اگر دشمن آ جائیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مدنی کریم مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، محمد کی جان کی پرواہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس طرح اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا پیچھے فرعون آ گیا، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، فرمایا لوگوں نہ گھبراؤ ان اللہ معیا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ لیکن ابو بکر کی بات آئی، میرے مدنی کریم نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معیا، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس طرح اللہ محمد کریم کے ساتھ ہے اسی طرح اللہ محمد کے یار ابو بکر کے بھی۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، اللہ نے سکینہ نازل کی غار میں، دونوں یاروں کو اللہ پاک نے نوازا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، یہ کافر ابو بکر کے بھی دشمن، میرے مدنی کریم کے دشمن، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، جس طرح میرا محمد اعلیٰ، میرے محمد کا یار ابو بکر بھی، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اگر یہ کافر اکٹھے ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، اے میرے پیغمبر یہ سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، رب کعبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے یا ابو بکر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ محمد کریم کا کچھ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا یقول لصاحبہ، ہر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے علماء نے لکھا جو ابو بکر کی صحابیت کا صرف منکر ہو وہ بندہ قرآن کا بھی منکر ہے، دیر اسلام سے بھی خارج ہے۔ سبق یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کی بھی محبت رکھ، نبی کے یاروں کی بھی محبت رکھ، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔